میں بہت مشہور دائی تھی. ایک عورت کی ڈیلیوری کرنے گئی تو اس کی ساس کہتی کہ بیٹی ہوئی تو یہاں سے لے جا کر مار دینا. اس کام کے مجھے بہت پیسے ملے، لیکن میں نے اس بچی کو نہ مارا اور دوسرے شہر چلی گئی. 20 سال بعد بیٹی نے کہا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور اس لڑکے کے گھر والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں. جب وہ عورت ہمارے گھر رشتہ لینے آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. وہ تو اسے دیکھ کر میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا. 20 سال بیت جانے کے بعد میں اس عورت کا چہرہ بھلا نہیں پائی تھی. میرا دل تو اسے دیکھ کر دھڑکنا ہی بھول گیا تھا. وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، میرے لیے ایک نئی آزمائش بن کر. لمحہ لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا. میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ ایک گناہ. وہ عورت شاید مجھے پہچان نہیں پائی. مٹھائی کا ٹوکرا سامنے ٹیبل پر رکھا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو نیم رضامندی دے چکی تھی. وہ لوگ پہلی بار میں ہی پوری تیاری سے ہمارے گھر آئے تھے. مٹھائی کا ٹوکرا، پھلوں کا ٹوکرا، میری بیٹی کے لیے کپڑے اور دیگر ضروریات کا سامان بھی ساتھ تھا. میری بیٹی کو جس لڑکے سے محبت ہوئی تھی وہ اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. ابھی زویا کو 1 سال ہی ہوا تھا یونیورسٹی جاتے ہوئے. ہمارے گاؤں میں تو کالج تک نہیں تھا، لیکن بیٹی کو پڑھنے کا شوق تھا، اسی لیے وہ لاہور میں ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی. پہلے تو میں نے اپنی بیٹی کو اس رشتے سے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا کہ تمہارے ابا کو شک بھی ہو گیا کہ تم یونیورسٹی کے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی جان لے لیں گے. کیونکہ بیٹی پڑھانے کی ضد بھی میں نے ہی کی تھی، اور بیٹی کسی کو پسند کرنے لگی ہے، شادی بھی وہیں کرنا چاہتی ہے. ہمارے ہاں یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی. لیکن میری بیٹی نے کہا کہ اماں، اس لڑکے کی پڑھائی کا آخری سال ہے اور وہ ساتھ ساتھ اچھا کماتا بھی ہے، پھر وہ لوگ شہر میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ابا میرا بہتر مستقبل ہی چاہیں گے، آپ ان سے بات تو کریں. میری بیٹی میری منت کرنے لگی. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. اپنی زوہا میری لاڈلی بیٹی تھی. پھر بات اتنی بھی غیر مناسب نہیں تھی. ہم شادی غیر برادری میں اس وقت کر ہی دیتے تھے جب خاندان اچھا اور سلجھا ہو. لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری رضامندی مجھے اتنی بڑی اذیت میں ڈال دے گی. میرا سکھ، چین، سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا، میرے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائے گی. میں نے اپنے میاں کے سامنے یہی بہانہ بنایا کہ زویا کو یونیورسٹی میں اس کی سہیلی کی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے. وہ اچھے شریف لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. میرے میاں نے کہا کہ وہ لاہور جا کر پہلے خود لڑکے کو دیکھیں گے، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے. زویا تو سن کر بہت ہی خوش تھی کہ باپ نے زیادہ اعتراض نہیں کیا. میرے شوہر جب لاہور سے لوٹے تو بہت خوش تھے. انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا. رشتہ لانے سے پہلے ہی سب کچھ طے ہو چکا تھا کہ منگنی کی رسم بھی ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ لاہور سے آ رہے تھے. بار بار آنے جانے کے بعد منگنی ہی تو کرنی تھی، پھر کیا حرج ہے کہ منگنی کی رسم ہی ادا کر دی جائے. زویا کی خوشی میں ہی میری خوشی تھی. مجھے بھی بڑی بے چینی سے لڑکے والوں کا انتظار تھا. میں نے آس پاس کے قریبی سبھی لوگوں کو گھر پر بلا لیا تھا کہ میری زویا کی منگنی ہونے والی ہے. میری بڑی دونوں بیٹیاں بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ چکی تھیں. لیکن لڑکے کی والدہ کو دیکھ کر میرے حواس گم ہونے لگے. میں چپ کی چپ رہ گئی. وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، آتے ہی میرے گلے لگ گئی. میری بیٹی کو گلے لگا کر پیار کیا، اس کی پیشانی چومی. لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا. سب ہی ہنس بول رہے تھے سوائے میرے. میں بس ایک ٹک اسی عورت کو دیکھے جا رہی تھی. وہی گوری رنگت، وہی تیکھے نین نقش، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا. بس بال سفید ہو گئے تھے، نظر کا چشمہ لگ گیا تھا. میں جیسے جیسے اسے دیکھ رہی تھی میرا دل بیٹھا جا رہا تھا. 20 سال پہلے کا وقت میری نظروں کے سامنے آنے لگا. ایک عورت کے کمرے سے درد سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں ایک دائی تھی. جب میں کمرے میں جانے لگی تو مجھے اس کی ساس نے دروازے کے باہر ہی روک لیا. کہنے لگی ہمیں صرف پوتا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو اسے اپنے ساتھ لے جانا اور اس بچی کو مار ڈالنا. اس کام کی وہ مجھے بہت بڑی رقم دینے کو تیار تھی. بہن جی، اگر آپ اجازت دیں تو اپنی بیٹی کو رسم کی انگوٹھی پہنا دوں. اس عورت کی آواز پر میں چونک گئی، ایک دم ماضی سے حال میں آئی. میرا تنفس اس وقت بری طرح سے چل رہا تھا. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی. میری پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی. دسمبر کی ٹھنڈ میں بھی مجھے حبس سا محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگا میرے گلے میں اتنی گرہیں پڑ چکی ہیں کہ میں بول نہیں پاؤں گی. کیسے کہہ دیتی کہ یہ رشتہ تو کسی طور ہو ہی نہیں سکتا. میری چپ کو دیکھ کر میرے شوہر نے اس عورت سے کہا، بہن جی آپ بسم اللہ کریں.
माँ है ना जी, तो इसीलिए कुछ उदास सी हो गई है। जोया हम दोनों की लाडली भी तो बहुत है। मेरे शौहर को लगा कि शायद मैं इसलिए चुप हूँ कि बेटी से उदास हूँ, लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी। जैसे ही वो औरत जोया को अंगूठी पहनाने लगी, मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग मंगनी की रस्म कुछ दिन बाद अदा कर लीजिएगा। मेरी बात सुनकर सभी अपनी अपनी जगह परेशान से हो गए। जोया मुझे देखने लगी। मैं कमरे से बाहर अकेली नहीं निकली थी, जोया का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई थी। दिल में अनजाना सा खौफ था। मैं अपने कमरे में उसे ले आई। जोया मुझसे मेरी तबीयत का पूछने लगी। मैं अपने बेड पर लेट गई और आंखें भी बंद कर लीं। मेरे जहन में वही 20 साल पहले वाली बात फिर से चलने लगी। मैं जब कमरे में दाखिल हुई थी तो वो औरत दर्द से करा रही थी, पसीने से शराबोर थी। पिछले कई घंटे से वो इसी कश्मकश से गुजर रही थी। मैंने उसे देखकर तसल्ली दी। कुछ देर बाद ही उसने बेटी को जन्म दिया। वो औरत इस कदर कमजोर थी कि नकाहत की वजह से आंखें बंद किए नीम गनूदगी में चली गई थी। मैंने बच्ची को कपड़े पहनाए। वो बंद आंखों से पूछने लगी कि उसे क्या हुआ है। बच्ची उस वक्त बेतहाशा रो रही थी। मैंने कहा, बेटी है लेकिन बहुत कमजोर है। ये कहकर मैं बच्ची को लेकर कमरे से बाहर निकल आई। सहन में सिर्फ उस औरत की सास ही मौजूद थी। उसकी सास ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा, बेटी है। ये सुनकर उसकी सास का चेहरा उतर गया। उसने मुझे कई लाल नोट दिए और कहने लगी कि इस बच्ची को मार देना, अब इसे लेकर यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा बेटा यहाँ आ जाए और एक हंगामा बर्पा हो जाए। मैं बच्ची को अपनी चादर में लपेट कर वहां से बाहर निकल गई। जोया मेरे सरहाने बैठी थी। मेरा शौहर करीबी डॉक्टर को लेकर मेरे कमरे में पहुंच गया। डॉक्टर मेरा चेकअप करने लगा। कहने लगा, इनका बीपी बहुत हाई है। वो मुझे दवा देकर चला गया। मैंने दवा खाई और सो गई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जब सुबह उठूंगी तो एक और ऐसी खबर मेरी मुंतजिर होगी कि मेरा दिल दहल कर रह जाएगा। मैं तो 20 साल पुरानी किसी बात को अभी तक फरामोश नहीं कर पाई थी। जब मैं एक दिन की बच्ची को गोद में लिए अपनी चादर में छुपाए बाहर लाई तो वो बच्ची रो रही थी। मैंने कई औरतों के केस किए थे। बेटी होने पर बहुत से लोगों के मुंह बन जाते थे, सांसें नाक मुंह चढ़ाए बैठ जाती थी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि बच्ची को मार डालो। मैं तेज तेज कदम उठाते हुए बस स्टॉप तक जा रही थी। मेरा जहन मुसलसल चल रहा था। एक के बाद एक ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था। कभी मुझे उस औरत का ख्याल आने लगता जो पिछले कई घंटे से दर्द से करा रही थी और इतनी तकलीफ सहने के बाद उसे औलाद होने की खुशी मिली थी। उसे जब ये मालूम होगा कि उसकी बच्ची मर चुकी है तो उसकी क्या हालत होगी, कितना रोएगी, तड़पेगी कि 9 माह जिस बच्ची को अपने वजूद में रखकर महसूस किया, अब उसे देखने, प्यार करने, सीने से लगाकर अपनी ममता को तस्कीन देने का वक्त आया था। तो ये खबर उसे मिलेगी कि वो बच्ची मर चुकी है। मैं शहर की रिहायशी नहीं थी, गांव से यहाँ अपनी बहन से मिलने आई थी। 2 दिन बाद आज वापस जाने के लिए ही बस के अड्डे पर बैठी थी। यहाँ बस अभी तक आई नहीं थी। बस आने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। वहाँ करीब में बस चंद ही घर थे। करीब में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। जब एक शख्स भागता हुआ वहाँ आया और घबरा कर पूछने लगा कि यहाँ औरतों में कोई दाई है तो मेरे साथ चले, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं फौरन से खड़ी हो गई। उस शख्स के साथ उसके घर चली गई। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वापस आते हुए मेरे पास एक नौमौलूद बच्ची होगी। मैं जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंची, बस पहुंच गई थी। मैं बस पर सवार हो गई। मैं बस में बैठी यही सोच रही थी कि मैं कैसे इतनी सी मासूम बच्ची की जान ले सकती हूँ। क्या करूँ? क्या किसी वीराने में इसे छोड़ूं? वो बच्ची मेरे सीने से लगी सो चुकी थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि झटके से बस एक जगह रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के इतराफ में दरख्त ही दरख्त थे। बस का टायर पंचर हो चुका था। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बस से नीचे उतर गई। पहले सोचा कि बच्ची को किसी दरख्त के नीचे रख देती हूँ। ये सोचकर मैं वहीं दरख्तों की ओट में चल पड़ी। एक दरख्त की आड़ में मैंने उस बच्ची को लिटा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने बच्ची को दरख्त के नीचे लिटाया, वो बच्ची नींद से जाग गई। मुझे देखने लगी। मैं उठकर जाने लगी तो उस बच्ची ने मेरी चादर का कोना पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया और चादर को चूसने लगी। वो भूखी थी। मैं भी एक माँ थी। मेरी 2 बेटियां थी जो 14-15 साल की थी। मेरा दिल ना माना कि मैं एक मासूम बच्ची को जानवरों के पेट का लुकमा बना दूं।
اسی لیے میں اسے دوبارہ اپنی گود میں لے کر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ پھر یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ میں بہت امیر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی روکھی سوکھی تو اس بچی کو کھلا ہی سکتی ہوں۔ میں اس بچی کو گود میں لے کر اپنے گاؤں آ گئی، ساری بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس نے بھی اس بچی کو رکھنے کا ہی مشورہ دیا کہ آنے والا اپنا نصیب ساتھ ہی لے کر آتا ہے، اور آج وہ بچی میرے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکی تھی، جو راز میں اب تک اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھی۔ بھول چکی تھی کہ زویا میرا نہیں کسی اور کی لخت جگر ہے۔ میں نے تو زویا کو بڑے لاڈوں سے پالا تھا، لیکن آج اس عورت کو دیکھتے ہی مجھے سب کچھ نئے سرے سے یاد آ گیا تھا۔ وہ عورت زویا کی حقیقی ماں تھی، اور آج اپنے بیٹے کا رشتہ میری بچی کے لیے لائی تھی، میری زویا کے لیے جو اس کی سگی بیٹی تھی۔ میں کیسے یہ شادی کر سکتی تھی؟ زویا اس بات سے ناواقف تھی کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ وہ عورت بھی یہی سمجھتی ہوگی کہ 20 سال پہلے ہی اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس عورت کے پہلے سے کتنے بچے تھے۔ مجھے تو اس کی ساس کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ شاید اس کی پہلے سے بیٹیاں ہی ہیں، جو ایک اور بیٹی ہونے پر ساس نے اسے جان سے مار ڈالنے کا کہہ دیا ہے۔ لیکن اس کا تو ایک بیٹا بھی تھا، بلکہ ایک ہی بیٹا تھا، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ زویا کا رنگ، روپ، نین نقش سب اس کی ماں پر گئے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی وہ اسی جیسی لگ رہی تھی۔ زویا اور وہ لڑکا آپس میں سگے بہن بھائی تھے۔ کیسے ممکن تھا کہ میں ان کی منگنی یا شادی کرواتی؟ زویا بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں ذرا سی بیمار ہو جاتی تھی تو وہ رات بھر جاگ کر میری تیمارداری کرتی رہتی۔ جب ہاسٹل سے گھر آتی تو بار بار میرے گلے لگتی رہتی تھی، میرے چہرے کو چومتی رہتی تھی، کہتی تھی ہاسٹل میں سب سے زیادہ آپ کو یاد کرتی ہوں۔ جب یہاں سے واپس ہاسٹل جاتی ہوں تو کئی دن تو روتی رہتی ہوں، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں بھی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ میرے لیے اس کی محبت بڑی شدت والی تھی۔ میری سگی بیٹیاں بھی بڑے رشک سے زویا کو دیکھتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ اتنی محبت تو آپ نے کبھی ہم سے بھی نہیں کی جتنی زویا سے کرتی ہیں۔ اب میں کیا بتاتی کہ کسی کے جگر کا گوشہ اٹھا لائی تھی، اگر اسے اپنے سینے سے نہ لگاتی تو خدا کو کیا جواب دیتی۔ اور اب جو خبر مجھے زویا نے سنائی تھی میری روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی امی، ہارون کی امی کہہ گئی تھی کہ اب منگنی نہیں کریں گی، 4 دن بعد آ کر سیدھا نکاح کر کے جائیں گی، اور رخصتی 4 ماہ بعد۔ یہ سن کر تو میرے حواس ہی گم ہونے لگے۔ میں تو منگنی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ میں عجیب کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ اگر سچ زویا کو بتانے کا سوچتی تو میں جانتی تھی کہ وہ یہ سچ نہیں سن پائے گی کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ جو اس کی سگی ماں ہے اسے وہ شاید کبھی ماں تسلیم ہی نہ کرے۔ پھر جس لڑکے کے لیے اس نے الگ سے خواب آنکھوں میں سجائے تھے، جب پتہ چلے گا کہ وہ اس کا بھائی تھا تو کیا قیامت گزرے گی میری بچی پر۔ وہ پہلے سے ہی بہت حساس طبیعت کی مالک ہے، کیسے یہ سب برداشت کرے گی؟ میں نے سوچا کہ میں خود بری بن جاتی ہوں، رشتے سے انکار کر دیتی ہوں، لیکن بہرحال ایک گناہ تو نہیں کروا سکتی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اس عمل کا خمیازہ مجھے ایسا بھگتنا پڑے گا کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ میں نے اگلے ہی روز ہارون کی والدہ کو فون کر کے کہہ دیا کہ مجھے آپ کا بیٹا بالکل اچھا نہیں لگا، میری طرف سے آپ شادی سے انکار سمجھیں۔ وہ تو میری بات سن کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی بہن ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو یہاں نکاح کی تیاریاں مکمل کیے بیٹھے ہیں اور آپ انکار کر رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو تو ہارون پسند ہے، زندگی اس نے ہارون کے ساتھ گزارنی ہے۔ میرا بیٹا زویا کو بہت چاہتا ہے، وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، بس یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ میں نے یہ رشتہ توڑ دیا ہے، اپنے بیٹے کی آپ کہیں اور شادی کر دو۔ یہاں میں نے زویا کا فون چھپا لیا تاکہ وہ ہارون سے رابطہ نہ کر سکے۔ میاں کے موبائل کی بھی بیٹری نکال کر رکھ دی۔ میں چاہتی تھی کہ خاموشی سے سب کچھ ہو جائے۔ جب وہ لوگ نکاح کے لیے آئیں گے ہی نہیں تو میں زویا سے کہہ دوں گی کہ وہ لڑکا دھوکے باز ہے، زویا خود ہی اس لڑکے سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ماں بیٹا اسی شام میرے گھر پہنچ جائیں گے۔ بات زویا اور میرے شوہر کے سامنے کھل گئی تھی۔ زویا تو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، میرا شوہر مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا رقیہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں ڈٹائی دکھاتے ہوئے بولی کہ مجھے یہ لڑکا زویا کے لیے پسند نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کرنی۔ میری بات سن کر وہ لڑکا ضبط سے نظریں جھکا گیا۔ میرے میاں مجھ پر بھڑکنے لگے، کہنے لگے ہمارے ہاں زبان کا پاس رکھا جاتا ہے،
اور میں انہیں زبان دے چکا ہوں۔ کل تک تو تم خود یہاں زویا کی شادی کرنے کے لیے میرے سامنے اس لڑکے کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھی، اور اب جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو تمہیں اس میں عیب نظر آ رہے ہیں۔ پوری برادری کو خبر ہو چکی ہے کہ جمعے کو زویا کا نکاح ہے، اور تم یہاں نیا فساد کھڑا کر کے بیٹھ گئی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ جو چاہے کہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہرگز نہیں کروں گی۔ میں جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہی تھی تاکہ میری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن وہ لوگ ویسے ہی ڈھیٹ بن کر بیٹھے رہے۔ میری بات پر میرا شوہر غصے سے بے قابو ہو گیا، کہنے لگا مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں زویا کا نکاح اسی جمعے اسی لڑکے کے ساتھ کروں گا۔ پھر ہارون سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ آپ لوگ جمعے کو آئیں، نکاح کے ساتھ زویا کو رخصت بھی کروا کر لے جائیں۔ میری بیوی شاید پاگل ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری زبان خراب ہو۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں زویا کے پاس آ گئی۔ میں نے زویا سے کہا میں نے فیصلہ تم پر چھوڑا ہے، اگر تم اس لڑکے سے نکاح کرو گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، اگر میری زندگی چاہتی ہو تو انہیں شادی سے انکار کر دو۔ میری بات سن کر زویا مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، پھر آنکھوں میں نمی لیے ہارون کو دیکھ کر بولی تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ زویا کی بات سن کر ہارون چپ نہیں رہا، کہنے لگا زویا تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، یہ میری محبت کی انتہا ہی ہے کہ تمہاری والدہ کی اس قسم کی باتیں میں اپنی عزت اور انا کی پرواہ کیے بغیر سن رہا ہوں، ورنہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا۔ ہارون کی بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری زویا میری عزت کو کبھی نہیں رون دے گی، میری خاطر وہ ہر قربانی دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود ہی۔ زویا ہارون سے کہنے لگی کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ محبت میں اپنی ماں سے کرتی ہوں، میں انہیں اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہو رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ ہارون اور اس کی والدہ واپس چلے گئے۔ صبح دن چڑھایا لیکن زویا اٹھ کر باہر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید بہت پریشان ہے، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی ہوگی۔ رات کو شاید ٹھیک سے سو نہیں پائی ہوگی، اسی لیے اچھا ہے کہ نیند پوری کر لے۔ لیکن اب تو دوپہر بھی گزرنے والی تھی۔ میں جب زویا کے کمرے میں آئی تو زویا اوندھے منہ لیٹی تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ ہل جل نہیں رہی تھی۔ میری تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، زویا زویا پکارتی رہی، لیکن وہ بے جان وجود کی طرح سے بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ میں نے رونا دھونا مچا دیا۔ میرا شوہر ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ اس نے کہا کہ شدید ذہنی ٹینشن لینے کی وجہ سے زویا کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ میری زویا مر چکی تھی، میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میرا شوہر رونے لگا، کہنے لگا رقیہ، میری بیٹی کی موت کی ذمہ دار تم ہو، تمہاری بے جا ضد نے میری بیٹی کی جان لے لی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں تو ایک راز کو راز رکھنا چاہتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری بچی کی جان ہی چلی جائے گی۔ مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ کچھ ہی گھنٹے بعد ہارون اور وہ عورت بھی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان تک بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ لڑکا دیوانہ وار میری بیٹی کی میت پر رو رہا تھا۔ وہ عورت میرے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ تم نے اپنی بیٹی کی جان لے لی، میرے بیٹے کو بن موت کے مار ڈالا، وہ زویا کے بغیر کیسے جیے گا؟ میں اپنے اندر یہ راز رکھ کر تھک چکی تھی، اسی لیے میں اس کے سامنے پھٹ پڑی۔ میں نے کہا کہ زویا ہارون کی سگی بہن لگتی تھی، میں کیسے ایک بہن بھائی کی شادی کروا سکتی تھی؟ میری بات سن کر وہ عورت مجھے سوالیہ انداز سے دیکھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ زویا میری نہیں، تمہاری بیٹی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت اپنا رونا بھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہارون بھی میری طرف دیکھنے لگا۔ وہاں موجود سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں نے کہا کہ 20 سال پہلے تمہارے گھر میں ایک دائی آئی تھی، وہ میں تھی۔ تمہارے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا تھا، لیکن تمہاری ساس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی ہوئی تو تم اس بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا اور اسے مار دو، لیکن میں نے زویا کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر رکھا۔ اب بھی میں یہ چاہتی تھی کہ وہ یہ بات نہ جان پائے، ورنہ شاید وہ سہ نہیں پائے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں کیسے ایک بہن بھائی کی شادی کروا سکتی تھی؟ میری بات سن کر وہ عورت کسی بے جان وجود کی طرح سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی،
پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کہنے لگی تم مجھ سے ایک بار سچ کہہ دیتی. تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ تم نے تو مجھے کہیں کہاں نہیں چھوڑا. میری ساس کو بیٹوں کی ہوس تھی، لیکن میرا شوہر بیٹی کے خلاف نہیں تھا. اپنی بیٹی کی موت کا سن کر میں بہت روئی تھی. خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے گھر دوسری اولاد ہی نہیں ہوئی. ہارون میرا سگا بیٹا نہیں ہے، میرا بھانجا ہے. میری بہن نے مجھے اپنا بیٹا دے دیا تھا. تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اگر تم مجھے سب کچھ سچ بتا دیتی تو میری بیٹی یوں نہ مرتی. میں بھی اپنی برسوں سے پیاسی ممتا کو تسکین دے دیتی. تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اگر تم سچ کہتی تو آج میری بچی ہارون کی دلہن بنی بیٹھی ہوتی. تمہاری چپ نے سب برباد کر دیا. میری ممتا تو اب ہمیشہ تڑپتی رہے گی. یہ سب کچھ سن کر تو میں ہونک سی ہو کر رہ گئی تھی. کبھی کبھی سچائی کو چھپا لینا بھی انسان کو پچھتاوے دے جاتا ہے. کاش کہ میں سچ بتا دیتی تو آج میری زویا زندہ ہوتی.